أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله ان اللہ کان غفورا رحیما. ہم نے یہ کتاب تم پر حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ جو حق اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اور خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنو، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یہ سورہ نساء کی 105 اور 106 نمبر کی آیتیں ہیں. اس سے پہلے بنو ابیرق کی چوری کا جو واقعہ تھا اس کے شان نزول میں بات تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے. آیتوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان انصاف کرو. اس کے ذریعے سے یعنی جو قرآن اور وہی ہم نے تم پر نازل کی ہے اور جو علم و معرفت ہم نے تم کو عطا کیا ہے اور جو باتیں ہم نے تم کو سکھلائی ہے، چاہیے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان حق و انصاف کا فیصلہ کرو. اور جو خائن ہیں، جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں، جیسا کہ اس واقعے کی تفصیل میں آیا ہے، بنو ابیرق، ان کی تائید اور طرفداری مت کرو. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو معاملہ پیش ہوا تھا، جو مقدمہ، تو ظاہری حالات کے اعتبار سے آپ کا خیال اس یہودی کی طرف جو رجحان جا رہا تھا کہ ظاہری دلائل وغیرہ اسی کے خلاف جا رہے تھے، تو اس کے حق میں فیصلہ دے دینا یہ کوئی غلط بات یا گناہ کا کام نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ ناحق ہو رہا تھا، وہ حقدار جو ہے اس کا بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا، لیکن حالات چونکہ ایسے ہی بتا رہے تھے، اس حساب سے اگر دیکھا جاتا تو کوئی گناہ کی بات نہیں تھی. لیکن وہ بنو ابیرق والے خود چوری کیے اور چوری کر کے اس کا الزام یہودی کے اوپر ڈالنا چاہ رہے تھے اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس بات کو قائل کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چوری ہم نے نہیں کی ہے بلکہ اس یہودی نے کی ہے. اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو خراب کردار تھا ان لوگوں کا، اس کو واضح فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کے تعلق سے اطلاع دی. اس میں یہاں پر یہ بتانا ہے کہ جو فیصلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جا رہے تھے، ابھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، تو وہ تو جو ہے ظاہری جو گواہیاں تھیں اور جو دلائل تھے اور جو ثبوت پیش کیے گئے تھے اس کے مطابق کیا جا رہا تھا. تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی ہے، صرف ظاہری گواہیاں اور دلائل اور ثبوت کی بنا پر آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت اونچا تھا، آپ کا مقام و مرتبہ یعنی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوا تھا. مقربین بارگاہ جو ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ پکڑتے ہیں اور ان کی اصلاح فوراً فرما دیتے ہیں. اور ایسا ہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک عام آدمی، ایک عام قاضی کے سامنے اگر اس قسم کی گواہیاں اور ثبوت اور دلائل پیش کیے جائیں اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ غلط شمار نہیں ہوتا، غلطی میں شمار نہیں ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ الگ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف اس سے روکا بلکہ اگلی آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، یعنی استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے. یعنی آپ کے دل میں جو بات آئی تھی کہ اس شخص کے بارے میں جو ہے جس نے چوری نہیں کی تھی
اور جنہوں نے چوری کی تھی، خیانت کی تھی، ان کو آپ نے صحیح سمجھا تھا، ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے ان کو صحیح سمجھا تھا اس لیے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ فریقین میں سے کسی کے بارے میں بھی جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی وکالت اور اس کی حمایت کرنا ناجائز ہے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر یقین نہ ہو کسی کے بارے میں کہ واقعی میں یہ حق پر ہے تو پھر اس کی وکالت اور حمایت کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں وہ لوگوں نے یعنی عدالت کو اور جو حاکم تھے ان کے سامنے جا کر اپنے مقدمے کو پیش کیا اور جھوٹی گواہیاں اور ثبوت پیش کر کے انہوں نے فیصلہ لینا چاہا۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ فیصلہ لے بھی لیتے تو بھی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں ہوتی اللہ کے پاس اس کی۔ ایسا ہی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح بخاری کتاب الشہادہ کی حدیث ہے، کہ خبردار ہو جاؤ کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، اور میرے سامنے جو باتیں پیش کی جاتی ہیں، جو میں سنتا ہوں اور اسی کے مطابق میں فیصلے کرتا ہوں، اسی کی روشنی میں۔ اور اگر کوئی دلیل و حجت کوئی پیش کرے اس طریقے سے کہ وہ اپنی باتوں سے اور اپنی ہوشیاری سے مجھ کو خائل کر لے، اور اگر وہ حقدار نہیں ہے اس بات کا، اور مگر اس کی بات میں آ کر میں اس کے تعلق سے فیصلہ کر دوں اور اس سے مطمئن ہو کر، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے، اور اگر میں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے اس کے تعلق سے تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو اس کو لے لے یا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لوگ آ کر میرے سامنے دلائل اور حجتیں پیش کرتے ہیں، کوئی بڑی ہوشیاری کے ساتھ، تیز و تراری کے ساتھ پیش کر دیتا ہے اپنی بات کو، اور اس کی بات سے خائر ہو کر اگر میں فیصلہ کر دوں اس کے حق میں، اور اگر واقعی میں وہ حقدار نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے کہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے، میں بھی اگر دے رہا ہوں تو اس کے لیے وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ لینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر اس میں فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو بددیانت اور معصیت کیش ہوں۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جو خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ ان کی وکالت مت کیجیے، ان کی حمایت اور ان کی تائید مت کیجیے۔ جو لوگ جو ہے لوگوں کی ساتھ خیانت کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیتیں اور جو طاقتیں بخشی ہیں، دل و دماغ اور دیگر اعضاء دے کر، اس کو غلط تصرفات میں لگانا چاہتے ہیں، اس کو غلط استعمال کر کے، اس پر دباؤ ڈال کے، اس کے ذریعے سے خیانت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ضمیر نام کی چیز بھی دی ہے، اس کے اخلاق کا محافظ ہوتا ہے وہ ضمیر۔ جب کبھی انسان برا کام یا گناہ کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ضمیر اس کو چلا کر اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ بددیانتی میں اور خیانت میں جو ہے اپنے اعضاء اور اپنی ساری صلاحیتوں کو اس طریقے سے لا کر ڈال دیتے ہیں کہ وہ ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے دھوکہ پہنچاتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اس میں اس شخص جس نے خیانت کی تھی اور چوری کی تھی، اور اس کے ساتھ والے، اس کے خاندان والے جو اس کی حمایت کر رہے تھے، ان کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہے جب اس نے چوری کی، وہ جانتے بوجھتے بھی اپنے خاندان والے کا اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے اس کی تائید کر رہے تھے اور اس کی حمایت کر رہے تھے، اور انہوں نے سب مل کر، خاندان کے بہت سے لوگوں نے یہ بات طے کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ چوری کا وبال کسی اور پر ڈال دیا جائے، ایک یہودی کے سر پر ڈال دیا جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس کے سر پر چوری کا وبال ڈالا، جبکہ اس یہودی کو بلا کر جب پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کیا اور کہا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے، لیکن یہ لوگ چلانے لگے اور چیخنے لگے کہ یہ خبیث یہودی ہے اور اس نے انہیں حق کا انکار کیا ہے
اور اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا، وہ کفر کرتا ہے، اس کی بات کا کیا اعتماد ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے۔ اس طریقے سے وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے، چھوٹے دلائل اور ثبوت پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ قریب تھا کہ آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتے کہ یہودی کو چور ثابت کر کے اس کو سزا جاری کر دی جاتی اس کے لیے، اور جو منافق تھے جو آپ کے سامنے جو ہے جھوٹے دلائل پیش کر رہے تھے ان کو بری کر دیا جاتا، اور جنہوں نے الزام لگایا تھا ان منافقوں پر ان کو تنبیہ کی جاتی۔ اسی وقت یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس میں حقیقت کو منکشف کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ چوری کرنے والا وہ یہودی نہیں ہے، بلکہ یہ بدبخت ہیں، یہ منافق ہیں جنہوں نے چوری کر کے اس کے سر تھوپنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ کہ اگر دیکھا جائے تو بطور قاضی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کے تعلق سے سوچا تھا تو وہ تو عام حالات میں یعنی گواہیوں کے اعتبار سے اور دلائل کے اعتبار سے آپ کا فیصلہ کر لینا کوئی غلط بات نہیں تھی۔ ایسا تو عام طور پر قاضیوں کے ساتھ بھی معاملہ پیش آتا ہے، ایسی صورتیں پیش آتی ہیں ان کے ساتھ بھی، ان کے سامنے دلائل اور ثبوت پیش کیے جاتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کہ چھوٹے دلائل اور ثبوت ان کے سامنے پیش کر کے ان سے غلط فیصلے کروا لیے جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس وقت جو ہے اسلام اور کفر کے درمیان زبردست کشمکش جاری تھی، اور اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ جو ہے ان مسلمانوں کے حق میں کر دیتے جو جھوٹ کہہ رہے تھے، تو وہ لوگوں کو تو موقع مل جاتا دشمنان اسلام کو اور مخالفین کو کہ دیکھو یہ لوگ تو حق و انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن حق و انصاف ان کے پاس کہاں ہے، یہ تو جتھہ بندی کرتے ہیں، اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں چاہے وہ جھوٹے ہو یا سچے ہو، اور یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ جانبداری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کو روکنے کے لیے، ایسے حالات کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اس میں مداخلت فرمائی اور اس کے تعلق سے جو ہے وحی نازل فرما کر یہ بات واضح فرما دی گئی کہ یہ بات درست نہیں ہے، ایسا فیصلہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چور تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی چوری کو چھپا کر اس یہودی جو بے گناہ ہے اس کے سر پر ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ان مسلمانوں کو جو اس کا ساتھ دے رہے تھے ملامت کی گئی، جو اس کے حمایتی بنے ہوئے تھے اور اس کے خاندان کے جو لوگ تھے جو جانتے بوجھتے بھی اس کی تائید کر رہے تھے، کہا گیا کہ خاندان اور قبیلے کی عصبیت میں تم جو ہے اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ اے مجرموں کو کے پناہ دینے والے بن جاؤ اور ان کے حمایتی بن جاؤ۔ اس میں عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ کبھی بھی انصاف کا فیصلہ کرتے وقت جو ہے تعصب بیچ میں نہیں لانا چاہیے، یعنی کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا کہ میرے گروہ کا آدمی چاہے کچھ بھی کر لے وہ حق پر ہے، یہ ایسا نہیں کہنا، یہ دیانت کے خلاف ہے۔ اگر آپ کے گروہ کا آدمی حق پر نہیں ہے تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو وہ حق نہیں ملے گا، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ یہ دیانتداری کا تقاضا ہے، اس میں یہ بات کو واضح فرما دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ ایسے بددیانت لوگوں کو پسند نہیں کرتے، لہٰذا آپ تمام لوگوں بھی جو ہے ایسا ہی کریں کہ ایسے بددیانتی کرنے والے اور جو خیانت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی فیصلہ کرنا چاہیے اور ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ اس آیت میں خیانت سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان میں مخلص نہیں تھے وہ ایک نہ ایک حرکت ایسی کرتے جس سے دین کو نقصان پہنچتا اور خدا اور رسول کے تعلق سے ان کی غلط ذہنیت کا اظہار ہوتا، لیکن چونکہ یہ لوگ مسلمان کہلانے کی بنا پر مسلم معاشرے کا جزو بن گئے تھے اور مسلمانوں کی ان سے رشتہ داریاں بھی تھیں، اس لیے جب ان کی غلط حرکتوں پہ گرفت کی جاتی تو بعض مسلمان ان کی حمایت میں آگے بڑھ کر ان کی تائید کرتے اور وہ ناحق ہونے کے باوجود بھی ان کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور ان کو حق دلا دینے کی کوشش کرتے۔ اس بات پر ان کو یہاں پر متنبہ کیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بدعہدی کرنے والوں کی حمایت کرنا صحیح نہیں ہے،
کسی کے برسر حق ہونے کا یا برسر باطل ہونے کا فیصلہ کتاب الہی کی روشنی میں کرنا چاہیے، جیسا کہ شروع آیت میں یہ بات بتا دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بے لاگ ہونا چاہیے فیصلہ۔ آیت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن دراصل تنبیہ آپ کے واسطے سے ان تمام مسلمانوں کو ہے جو منافقین کی حمایت کرتے تھے۔ کبھی بھی کوئی ایسے حالات پیش آئیں تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے فیصلہ ہونا چاہیے، اور بغیر تحقیق کیے کہ کسی کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہت سے ایسے مواقع آ سکتے ہیں جہاں پر یعنی جھوٹے دلائل اور ثبوت پیش کر کے اور جھوٹی گواہیاں پیش کر کے لوگوں کو جو ہے لوگوں کا حق مارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ چاہے وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تم یہ دیکھو کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ اگر حق پر ہے تو اس کا حق اس کو ملنا چاہیے، اور اگر حق پر نہیں ہے تو تمہارے گروہ کا آدمی ہو یا نہ ہو، اگر حق پر نہ ہو تو پھر اس کو سزا ملنی ہی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔